میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لکھنے والا کون؟ قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کا جو بانی ہے، وہ کہتا ہے ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کو موت آ جائے تو یہ کائنات زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی حیات دلیل ہے حیات مصطفیٰ کی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ وفات کا دن کیوں نہیں مناتے، آپ شوق کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا شوق وہ منائے جن کے مر گئے، اللہ محمد ہاں جی جن کا زندہ ہے وہ شوق کیوں منائے، وہ تو خوشیاں منائے گا۔ اور پھر مولوی جی شوق کا قرآن حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ خوشی کا تو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب میرا محبوب تجھے ملا ہے تو خوشیاں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ پھر بھی کمزور ہے، میری آواز جتنی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، حضور نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بخاری ہے، اگر گناہ ہوں گے تو سبحان اللہ پڑھنے سے وہ معاف ہو جائے۔ اور بخاری کی آخری روایت کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی آخری روایت کہ کلمتان، یہ دو کلمے جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن زبان پہ تو ہلکے ہیں، میزان پہ بڑے بھاری ہیں۔ جب تکری پہ تول رہے ہوں گے نا اعمال، اس وقت یہ سبحان اللہ کام آئے گا۔ اسی پلڑے میں وزن زیادہ ہوتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے۔ اب سرنامہ کلام میں نے تیسرے سپارے کا پہلے جو الفاظ ہیں وہ تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں کو بعض پہ فضیلت عطا کی۔ تلک الرسل، رسول کی جمع ہے رسل، رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہاں میں علماء کو ایک اور عرض بھی کرتا ہوں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ بتائیں پورے قرآن میں کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ فلاں نبی فلاں سے کم تر ہے؟ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ جس کو اس نے افضل کیا، اعلیٰ کیا، ان کو کم تر نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تو سارے فضیلت والے، لیکن بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ یا اللہ کس طرح فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض کو میں نے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ وہ موسیٰ کلیم ہوئے برفع بعضهم درجات، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے درجات کو رفعت بخشی۔ یا اللہ نام ہی لے لیتا، فرمایا نام لیتا تو درجات کی تعداد جو ہے اس میں کمی واقع آ جاتی ہے، کیونکہ میں نام اس کا لوں جس کو دنیا نہ جانے، جس کو عالم ارواح سے لے کر عالم اجسام سب نبی جانتے تھے۔ وہ ایک ہی تو ہمنا کلال تھا، دکھیوں کا غم تھا، وہ محمد پاک تھا۔ اس لیے میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ یہاں نام نہیں لیا، ورفع بعضهم درجات، بعض کو ہم نے بعض درجات میں بلندی عطا کی۔ اب یہ درجتوں کی جمع ہے، درجات، اس کی واحد کیا ہے؟ درجتوں، اس کی جمع ہے درجات۔ اب درجات جمع دو طرح کی عربی میں ہوتی ہے۔ عربی گرامر جو ہے اس میں ایک سے جب بڑھتے ہیں تو تثنیہ ہوتا ہے، اور جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر جمع ہوتا ہے۔ یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، میں تو سبق سنا رہا ہوں ان کو۔ اگر تین کم از کم تین ہو تو جمع، اور اوپر جائیں تو اس کی کوئی حد نہیں، لیکن ایک جمع کثیر ہوتی ہے
کثرت والی ہوتی ہے، اس میں نہ 100 کا حساب ہے نہ 1000 کا حساب ہے. ارے یہ درجات وہ ہیں کہ تم گنتے رہو مصطفیٰ کے درجات پورے ہو ہی. تو یہاں 3 سے 100 تک نہیں، 100 سے 1000 تک نہیں، یہ جمع کثیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے درجات کی کوئی حد نہیں. اب جو حد بنانے لگا اس کو شرم آنی چاہیے. جب خدا حد مقرر نہیں کرتا تو کون ہوتا ہے حد مقرر؟ اللہ نے مصطفیٰ کے مقامات کی حد نہیں مقرر کی. اللہ فرماتا ہے درجات درجات. ارے تو جدھر نگاہ کرے گا ایک سے ایک بڑھ کے اعلیٰ مقام میں نبی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا میں نے اس نبی کو رحمت عالمین کے لیے بنا کے بھیجا. اب یہاں پھر میں ایک ٹیکنیکل بات کر دیتا ہوں. صاحب نے اس پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان فرمایا، لیکن یہ جو تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میں کر دیتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک دفعہ آپ کو کہنا پڑے گا وما ارسلناک الا رحمتا پڑھیں یار للعالمین. عالمین عالم کی جمع ہے. عالمین عالم کی جمع ہے. اور جب جمع پہ الف لام آ جائے تو عربی میں یہ عموم اور استغراق کا فائدہ دیتی ہے. اب پتہ یہ چلا کہ کائنات میں 18,000 عالم یا جتنے عالم ہیں ان کے لیے حضور رحمت ہے. یہ کل عالمین محتاج ہے، میرا نبی محتاج ہے. اب کوئی کہے گی اس پہ دلیل قرآن سے دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پھر وہی العالمین رب العالمین رحمت للعالمین. اب کہو کہ کسی ایک ذرہ عالم کے لیے اللہ رب نہیں، یہ کہو گے تو کافر. تو جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت. اب یہ ہو کہ قلم پہلے ہو جائے، لوح پہلے ہو جائے، عرش پہلے ہو جائے. اگر کوئی اور کائنات کا ذرہ پہلے ہو جائے تو وہ نکل جائے گا اس میں سے، اور حضور بعد میں ہو تو وہ لمحہ نکل جائے گا. تو جو نکل جائے گا وہ العالمین کو سچا نہیں ہونے دے گا. لہذا کل عالمین بعد میں ہے، میرا نبی سب سے پہلے. میرا نبی سب سے بابا سے بلند کہے میرا نبی سب سے. حضرت امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے امام حسین حضرت مولا کائنات حل عطا شیر خدا تاجدار ولایت مولا کائنات جناب حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں. تدریب الراوی یہ ہجرہ و تعدیل کی کتاب ہے جو اس وقت بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر راوی امام زین العابدین ہو یا امام حسن کا بیٹا ہو یا امام حسن ہو یا امام حسین ہو تو یہ روایت اصح الاسانید ہے. یہ گھر کی بات ہے، یہ کسی اور نے نہیں کی. یہ گھر کی بات ہے، اور گھر بھی وہ گھر کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے. ایسا گھر کہ جس کی عظمت. مجھے کسی نے کہا جی یہ 5 تن پاک آپ نے بنا لیے. میں نے کہا ہم تو خود کو پاک نہیں کر سکتے، کسی اور کو کیا پاک. یہ ہم نے نہیں کیا پاک، یہ پاک کرنے والا وہ ہے. جا کے اس سے جھگڑو، اسی نے 5 تن پاک کو پاک کر دیا. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے مصداق کون ہے؟ یہی 5.
یہی 5 تو اس کے مصداق ہیں. اور جن کو اللہ پاک کرے، جو مولوی ان کو پاک نہ مانے وہ بھی کافر، اور جس کو اللہ پاک نہ کرے اس کو پاک مانے وہ بھی کافر. اب ان کو اللہ نے پاک کیا. اب وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا. کیا سنا؟ کہ حضور نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی عز وجل، میں نور تھا اللہ کے ہاتھوں میں قبل خلق آدم ب14,000 عام، 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے میں اللہ کے ہاں نور تھا. ذرا باواز بلند سبحان اللہ کہیں. ادھر ادھر میں نور تھا، کن تو میں تھا. سوال صاحب نے ایک حدیث قدسی کا مفہوم بتایا، اس میں ہے کن تو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کن تو نورن، کن تو کنزن، وہاں بھی کن تو یہاں بھی کن تو. نہ اس کن کو کن تو کی کوئی ابتدا و انتہا ہے، نہ اس کن تو کی کوئی ابتدا. 14,000 سال کا. اب آپ سمجھدار لوگ بیٹھے. یہ روایت میں موٹا حوالہ دے دیتا ہوں. نشر شریف بیماران دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے نشر شریف میں یہ روایت نقل کی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے، انوار محمدیہ امام نبہانی کی اس میں بھی ہے یہ روایت کہ میں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے تھا. اب مجھے بتائیں آدم سے پہلے کوئی بشر؟ اگر کسی صاحب کو لاہور میں کوئی پتہ ہے تو مجھے بتا دیں. ہمیں تو یہی پتہ ہے پہلا بشر آدم ہے. بولتے کیوں نہیں ہوتے؟ پہلا بشر آپ آدم کی اولاد نہیں ہو تو پھر بولو نا. پہلا بشر آدم، پہلا بشر جو خلقت آدم سے ہو پہلے موجود، وہ نور خدا ہے واللہ، اور جس کا سایہ نہ ہو اسے کہتے ہو بشر. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو خلقت آدم سے ہو پہلے موجود، وہ نور خدا ہے واللہ، اور جس کا سایہ نہ ہو اسے کہتے ہو بشر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہاں کا انصاف؟ مولانا اشرف علی تھانوی کہتا ہے یہ کم مدت ہے، 14,000 سال. شاید اس وقت ذکر 14,000 سال کا ہوگا، اس سے اگلی اور کوئی روایت مل جائے تو بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں روایت مل گئی. تفسیر روح البیان اٹھائیں، وہی سیرت حلبیہ اٹھائیں. حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کم امرتا من السنین، تیری سالوں میں عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پتہ نہیں عمر کتنی ہے. ہاں اللہ کی حجاب عظمت میں حجاب رابع پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. 70,000 سال. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ. اے جبریل خدا کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں. جا کے کیلکولیٹر لے کے ساری رات بیٹھے رہو. 70,000 سال اور 72,000 سال اس کا اندازہ لگاتے رہو. تیرے سارے حساب مک جائیں گے مگر میرے محبوب کی عظمت کے ترانے پھر بھی بڑھتے رہیں. اس لیے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ
عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، چشتی تو ہے عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ دھوم تھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، جدھر لگائیے تیری ہی جی ہم نے کہا مولوی صاحب کیلکولیٹر میں اور حساب کریں کہ کب کا ہے اور کب تک ہوگا، ہم تو کہیں گے آج دیو مبارک بعد میں اج میرا ماہی آیا، 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 جگ ہویا آباد میں اج میرا ماہی آیا، وہ بھیجنے والا یہ آنے والا، وہ بنانے والا یہ بننے والا، وہ بخشوانے والا یہ بخشنے والا، اور وہ نار جہنم جلانے والا یہ اپنی رحمت سے بجھانے والا۔ لہذا جب میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے بھی پہلے ہیں اور ابد تک ہیں، تو کہنا پڑے گا ازل والوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے، اور اس دنیا والوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے، اور ابد والوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، اور بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظار کیا۔ بڑا جاندار شعر ہے، مگر شعر سمجھنا بھی الگ دنیا ہے۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، اور بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظار کیا۔ صاحب تو چیز میں شکنت قدر شیر، صاحب تبریزی نے کہا ہے کہ دو چیزیں شیر کو تباہ کر دیتی ہیں، ایک تو تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس، ایک تو سمجھنے والے کا خاموش رہنا اور نہ سمجھ کا واہ واہ کرنا، یہ دونوں چیزیں بیڑا گرد کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت باریک فن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی خاصا دماغ چاہیے۔ لہذا یہ ایک مصرع جو آخری ہے نا، یہ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا قطع ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ الہی شکر کروں کتنا، فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ تو حضرت کا وصال ہو گیا، تو سجادہ نشین صاحب نے کہا جی اس کا مادہ تاریخ نکالیں، تو جو آخری مصرع سنا اس سے ان کا قطع تاریخ وصال نکل آیا، خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام۔ اللہ نے ہمیں امت بھی وہ امت بنایا کہ جو امت مصطفیٰ ہے،
ہم اس کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین. اور یہ حدیث قدسی، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے. حضور نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا، انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جو تحفۃً ہدیۃً آپ کو دی گئی ہے. یہ تحفہ ہے. یہ حدیث شاید آپ نے کبھی سنی ہو، لیکن انا رحمت مہدات، اللہ نے تحفہ ہدیہ اس امت کو دیا جو گناہگار امت مصطفیٰ کے حصے میں آئی. اس امت کی شان دیکھو، ہدیہ بھی دیا تو ایسا اپنا محبوب ہو. ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا. وہ یہاں تشریف لائے، تو جب یہاں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا کر دیا. مجھے کسی نے کہا، جی آپ تو خوشیاں مناتے ہو اور کوئی خوشیاں نہیں مناتا. میں نے کہا، آپ نے یہ آیت ہی نہیں دیکھی جس میں واضح ہو گیا ہے کہ من اللہ علی المؤمنین، تو خوشیاں مومن منائے گا اور کوئی کیا منائے گا. قسم خدا کی خوشی روا ہے کہ آج میلاد مصطفیٰ ہے. حسد سے شیطان جل رہا ہے جو عید مومن منا رہے ہیں. قسم خدا کی خوشی روا ہے جو آج میلاد مصطفیٰ ہے. حسد سے شیطان جل رہا ہے جو عید مومن منا رہے. اور توجہ فرمائیں کہ وہ بیج جس نے شجر اگایا وہی پھر آخر ثمر میں آیا. وہ جن کا تھا نور سب سے اول، وہ سب سے آخر میں آ رہا ہے. اب دیکھیں علماء کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو پہلے ہو وہ آخر میں کیا ہوگا. میں نے کہا تناقض میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہشت شرط در تناقض، ہشت شرط، یہ 8 شرطیں ہیں. تو کبھی کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی مرید ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے. اسی طرح ہر اعتبار سے جو باپ بیٹا اور پیر مرید ہو سکتا ہے، اسی اعتبار سے نبی پاک اول بھی ہو سکتے ہیں اور آخر بھی. یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن تھا، اس حسن کے بڑے چرچے ہیں. لیکن دیکھیں یوسف علیہ السلام پہ زنان مصر نے انگلیاں کاٹی تھی، لیکن جب میرے نبی پاک کی باری آئی، حسن بھی کیا چیز ہے، حسن کیا چیز ہے. وہ حسن کی بارگاہ میں کبھی جا کے دیکھے نا تو دل تڑپنے لگا، ہوش اڑنے لگے، بزم میں وہ مہجویں آ گیا. میں تو پہلے قیامت کا قائل نہ تھا، اس کو دیکھا تو مجھ کو یقین آ گیا. اور شیخ صاحب کی نظر کرتا ہوں، میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی. میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی، اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی. وہ رکے، نبض ہستی کا دم رک گیا، وہ چلے تو قیامت بپا ہو گئی. اب انگلیاں کٹائی تھی یا کٹی تھی؟ کٹ گئی تھی، بے ساختہ کٹی تھی. لیکن یہاں مردان عرب سر کٹاتے رہے. ادھر حسن یوسف تھا، ادھر اسم محمد تھا، ادھر انگلیاں تھی، ادھر مردان عرب کے سر تھے. ادھر ایک دفعہ، یہاں قیامت تک، اور ادھر اور کچھ بھی نہ تھا، صرف حسن ہی حسن تھا. ادھر وہ تھا جو جدھر نگاہ کرتا تھا وہ سب کو حسین کرتا. دیکھیں بلال حبشی کو حسین کر دیا، سلمان فارسی کو حسین کر دیا. اور کیسا محبوب کہ جس نے اگر دیکھنا ہو تو اللہ کی کتاب میں اللہ کے حسن و جمال کی جو بکھری ہوئی صورتیں ہیں، اللہ کی کتاب میں صورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اے بھائی جڑے چپ بیٹھے ہو، اگر صورتوں کا نہیں پتا تو صورت کبھی دیکھ لے جا کے قرآن میں. سورت فاتحہ شریف مرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ، بقرہ کا معنی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ گائے. اب اللہ نے اپنے قرآن میں
غیر اللہ کے نام کی صورتیں بنا دی ہیں. یہ کہتے ہیں جی کسی غیر اللہ کا نام پڑھا جائے تو جانور حرام ہو. خدا کے بندے سورہ بقرہ، سورہ نحل، یہ سب غیر اللہ ہے، یہ عین اللہ تو نہیں ہے. لیکن یہ بکھری ہوئی صورتیں، اس میں اللہ کا حسن بکھرا ہوا. اگر اس کو اکٹھا دیکھنا ہو تو سورت مصطفیٰ کو دیکھ لو، وہ سارا حسن و جمال اس میں نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جی وہ سارا حسن اللہ کا اس میں نظر آئے گا. کچھ اس طرح فنا ہے تیری ذات ذات میں، اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں. ناداں بتا وہ ہم سے بشر کس طرح ہوئے، جب فرق آنکھ آنکھ میں ہے ہاتھ ہاتھ. اب میں ذرا ہاتھ کا نقشہ آپ کو دکھا کے پھر اجازت لیتا ہوں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب آپ نے یہ کنکریوں کی مٹھی نہیں پھینکی. وما رمیت، قرآن کا اسلوب دیکھیں، نہیں پھینکی آپ نے، تم نے نہیں پھینکی. اذ رمیتا، جب تم نے پھینکی. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا ما رمیتا ان کے لیے تھا جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی. اذ رمیتا ان کے لیے تھا جن کی آنکھیں کام کرتی تھی. بظاہر یہ ہے، اندر کوئی اور نہیں. آواز یہ کسی کی ہے، بربت کی نہیں ہے. اس پردے میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے. سنتے تھے اس یار کا گھر عرش بری ہے. دیکھا جو وہاں جا کے مکان ہے نہ مکی ہے. ہر ہر رنگ میں دیکھو تو وہی پردہ نشی ہے، اور اس میں یہ پردہ ہے کہ پردے میں نہیں ہے. مکینے دل نہ سمجھے، پردہ دارے نہ سمجھے. کہاں تھے تم مگر ہم کم نگاہی سے کہاں سمجھے. نہ جس نے درس گاہے عشق میں تعلیم پائی ہو، میری باتیں وہ کیا سمجھے، وہ کیا میری فوا سمجھے. اب ما رمیتا اذ رمیتا. یا اللہ ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا، فرمایا ہاتھ اس کا، اندر طاقت میری. اب چہرہ اس کا، جلوے میرے نظر آتے. اس لیے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا پھر نہیں کہا کہ میں جا کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اس صورت نو میں جان آکھا، جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا. اس شان تو شان سب. اس پہ ایک دلیل دے دیتا ہوں. مشکات پاک میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ قیامت کے دن یہ فرمائے گا. اچھا اب دو باتیں، یا تو حضور دیکھ رہے ہیں قیامت کا منظر کہ اللہ یہ فرمائے گا، ابھی ہونا ہے. لیکن پہلے اگر کسی کو اس میں تکلیف ہو تو چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو حضور نے فرما دیا اللہ اس کی لاج رکھ لے گا، اور اس دن یہی فرما دے گا. جو اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری عیادت کرنے نہیں آیا. بندہ حیران ہوگا کہ مولا تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو جسم اور جسمانیات اور حیثیت سے پاک ہے، تو کب بیمار ہوا تھا؟ فرمایا میں نہیں، بابا فرید الدین گنج شکر بیمار تھے، فلاں میرا بندہ بیمار تھا. اگر تو اس کے پاس آ جاتا تو گویا میں اس کے پاس. بس اسی میں وما رمیتا اذ رمیتا کا وہ گھنڈی جو ہے، حضرت بابا صاحب نے فرمایا تھا من یم اللہ یا اس کے اگلے شعر پہ بعض لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ من نبیم من علیم من ولی. حالانکہ پہلا شعر ہی انہوں نے جو کہا ہے اس سے سارے اعتراض ہٹ گئے. من نیم، میں نہیں ہوں. سبحان اللہ کر دو یا بابا صاحب کا شعر ہے، اور بابا صاحب سے نسبت کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں یہ خدا کی طرف سے نوید ہے، وہ جنتی ہے جو بھی غلام فرید ہے. من نیم، میں نہیں ہوں. حیارہ من نیم، میں نہیں ہوں. پھر کون ہے؟
پھر کون ہے جانے جانم سر سرم تن یم، جان بھی تو ہے راز بھی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے وہ تو جب حضرت بابا فرید الدین کا یہ شکر کا یہ عالم ہو، تو جس نبی کو اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا، اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، اس ذات والا صفات میں اللہ کے جلوے نظر نہ آئیں گے تو کیا؟ مدینہ کے لوگ جب دیکھتے تھے تو جلوہ جانا دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور خدا کی قسم جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ ٹکتی نہیں تھی، مصطفیٰ کے چہرے سے نگاہ ہٹتی نہیں، جم جاتی تھی جا کے نگاہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ گیا اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو اندر سے آواز آئی، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور کو نہ معجزات دیے جاتے، نہ اور کوئی کام دیا جاتا، حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا جو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، یہ چہرہ ہی معجزہ تھا، اور اسی چہرے کے لیے دنیا تڑپی ہے۔ اور حضور نے پوچھا تھا، بس آخری حدیث آپ لوگوں کے لیے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ اے صحابہ، سب سے اعلیٰ اور عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرشتوں۔ اللہ حضور نے فرمایا، فرشتوں کا اعلیٰ اور عجیب ایمان کیسے ہوگا؟ جو اللہ کی ہمہ وقت تجلیات میں رہتے ہیں، وہ مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتے، مومن نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ انہوں نے عرض کی پھر نبیوں کا، پھر نبیوں کا وہی ہوتی ہے، ان کے قلوب جو ہے محبت انوار الہیہ ہیں، ان کو ایمان لانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ پھر عرض کی، یا رسول اللہ ہم ہوں گے؟ فرمایا تم میں تو میں موجود ہوں، اللیل کی زلفیں ہیں، والضحا کا مکھڑا ہے، مازاد کی آنکھیں ہیں، وما ینطق عن الہوا کے لب ہے، میں سارا سراپا حسن اس سراپا پہ جس جا نظر کیجئے، عمر ساری وہیں پر بسر کی۔ چونکہ لاہور ہے تو احمد ندیم قاسمی کا شہر ہے، اس نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اس سراپا پہ، حضرت توجہ کیجئے، اس سراپا پہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، اس سراپا پہ جس جا نظر کیجئے، عمر ساری وہیں پر بسر کی۔ یہ زلفوں سے نکلوں تو کیسے نکلوں، پھر آنکھوں میں ڈوب جاؤں تو کیسے نکلوں، پھر چہرے پہ ڈوب جاؤں تو کیا کروں؟ اگر کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ ہاں جی، اور زلفیں بھی کیا زلفیں تھی جنہوں نے نقشہ بیان کیا ہے، تو کبھی یہاں تک کبھی یہاں تک رخ پہ لہراتی ہے، کبھی شانوں سے الجھ پڑتی ہے، تو نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت کا حکم تھا کہ اچھے شعر سناؤ، چلے میں اچھے رخ پہ اپنی اپنی بات رخ پہ لہراتی ہے، کبھی شانوں سے الجھ پڑتی ہے، تو نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا، اور مصحف روئے ترا خال نگے باشداست، این بلال حبشی حافظ قرآن شد۔ تیرے خوبصورت حسن پہ، یہ تیرے مصحف پہ، یہ جو چھوٹا سا دل ہے نا، این غلام حبشی، یہ حبشی غلام حافظ قرآن شدہ، کیونکہ اس رخ کے مجھے نہیں پتا بہرحال مصحف روئے ترا خال نگے باشد، این بلال حبشی، این بلال حبشی حافظ قرآن شداست، اس رخ کے خد و خال کو دل میں سمو لیا، لو آج ہم بھی حافظ قرآن والے۔ اب اس سے آگے چلے تو علم نشرہ کی سیرہ ہے، کہاں کہاں جائیں، کہاں کہاں رکیں، کہاں کہاں حسن والے آند مان ٹوٹے گئے، سونے دا جمع جمع ویکھ کے
والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال چے حسن رخطرا صد نظر بینم حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال حسن والے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے حورا بھی حیران حبشی بلال ویکھ کے حورا بھی حیران حبشی بلال کیا حسن ایسا حسن کہ جس پہ ملائکہ کہیں گے تم مشارق الارض و مغاربہا میں آسمان و زمین پہ پھرا ہوں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حسن مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا سارا حسن سمٹ کے جہاں آیا وہ سرکار کا چہرہ۔ اچھا صحابہ نے کہا جناب ہمارا ایمان زیادہ عجیب ہوگا، کیوں نے فرمایا تمہارے درمیان تو میں ہوں، تم کلمہ نہ پڑھتے تو کیا؟ پھر یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہم نہیں جانتے۔ فرمائے ایک امت آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میرے عشق میں مبتلا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اور سنیو ناز کرو اپنی قسمت پہ، حضور نے فرمایا مجھے دیکھا
دیکھا نہ ہوگا لیکن پھر بھی میرے لیے تڑپیں گے، پھڑکیں گے، جان کے نذرانے پیش کریں گے. ایمان تو ان کا زیادہ عجیب ہے. وہ ہم ہیں. اور حضور نے فرمایا طوبى لمن رآنی وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی. ٹھیک ہے، کسی کو اعتراض ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھنے آئے. طوبى لمن رآنی، خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا. وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی، اور 7 مرتبہ ان کو شاباش ہو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور ایمان قبول کیا. یہ جو ہم محفل سجا کے رکھے، آج ایمان صاحب نے آپ کو بلایا، آپ اور میں ان لوگوں کے علاوہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہوا، نہ ہم میں یہ ہمت ہے نہ یہ طاقت ہے، لیکن پھر بھی جان دینے کو تیار ہے. بلکہ جان کیا، ہزاروں جانیں ہو وہ بھی قربان کر. اور یہ عرض کرتے رہے کہ ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے، کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی؟ جی ہم تو تڑپتے ہیں کہ تیرے دیار کے احسان بھولتے نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے میں سوڑا یا تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے سامان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں میں لکھ سا تو لکھ کر دیتا، عنایتوں کہ وہ سامان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں. حضور قبول فرما لیں. خدا کی قسم جو حضور کے نام کی محفل ہے، حضور نے فرمایا انا جلیس من ذاکر، میں اس محفل میں خود حق نشین ہوتا ہوں. جہاں حضور آ جائیں وہ بزم تو فرش نہیں رہتی، عرش ہو جاتی، بلکہ عرش سے ڈولا. عرش بلندی کو کہتے ہیں، عرش کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو. لیکن عرش کی بلندیاں ایک طرف رہ گئے، میرے مصطفیٰ کے نارین اس سے آگے آگے. اس لیے جو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی محفل سے لاتا ہے، خدا کی قسم وہ ساری رات اور سارا سال بلاؤں اور آفات سے ٹل جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور قیامت تک اس کو یہ اجر ملتا رہے گا کہ اللہ فرمائے گا تو نے میرے یار کا ذکر کیا تھا، میں تجھے قیامت میں بھی عافیت عطا کروں گا، اس دنیا میں بھی عافیت عطا کروں گا. اس لیے کہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمان اسی نام سے ہے. دعوانا ان الحمدللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ